الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، آج آپ کو مسجد کے تعلق سے، مسجد کی کمیٹی کے تعلق سے اور امام کے تعلق سے اور امام کی تنخواہ کے تعلق سے بہت ہی اہم بات بتلانی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ جو مسجدیں ہیں اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور امام اور مؤذن، متولی، خزانچی اور اسی طریقے سے جو ذمہ دار ہیں، یہ سب اس گھر کے نوکر ہیں۔ مسجد کے اندر بگاڑ اس وقت آتا ہے جب یہ لوگ اپنے آپ کو مسجد کا مالک سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ہو گئی، میں نے تو ایسا منع کرا تھا۔ حالانکہ جو آدمی اپنی رائے کو چلانے کے وقت چاہے مسجد کا فائدہ ہو تب بھی اس کی حکم چلے اور مسجد کا نقصان ہو تب بھی حکم چلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو مسجد کا مالک سمجھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنا حکم اس طریقے سے چلا رہا ہے کہ میرا حکم وہیں پر چلے گا کہ جہاں مسجد کو فائدہ ہوگا، تو پھر وہ آدمی اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھ رہا۔ دوسری بات امام کے تعلق سے ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ دوسری حدیث شریف کے اندر ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے تفریح کرتے ہوئے، ان میں سے ایک وہ امام ہوگا جس نے اس طریقے کی امامت کری کہ لوگ اس سے راضی رہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ضامن ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ امام کے ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بھی نماز کا ذمہ دار ہے اور مقتدی کی نماز کا بھی ذمہ دار ہے۔ اور مقتدی پر بھروسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اذان کا اور روزے کے وقت کا یہ اعلان کرتا ہے اور لوگ اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے امام کو دعا دی، اللہ اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذن کی مغفرت فرما۔ اور دوستو، امام کا اتنا زیادہ مرتبہ ہے کہ اگر امام سارے لوگ وضو اور غسل کر کے آ جائیں اور امام بغیر وضو کے نماز پڑھا دے تو کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کا مسجد کے چلانے میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اسے ہر چیز کی معلومات ہوتی ہے کہ کون سی چیز کمی ہے اور کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور دوستو، عالم کا سونا عابد کی عبادت پر بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی عبادت گزار پوری رات عبادت کر رہا ہے لیکن ایک عالم سو رہا ہے تو اس کا سونا اس سے بڑھ جائے گا۔ اور بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عالم اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ جب وقف کر دیتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں ہی لکھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ ایک مزدور لائیں 6 گھنٹے کے لیے اور یہ طے کریں کہ آپ کو 500 روپے ملیں گے، وہ پوچھے گا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اینٹیں ڈھونی ہے، گارا بنانا ہے اور مسالہ بنانا ہے اور مستری کو پکڑانا ہے۔ 6 گھنٹے آپ کو یہ کام کرنا ہے، 6 گھنٹے۔ اور دوستو، بیچ بیچ میں وہ بیڑی بھی پی لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، استنجا بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو اب بتاؤ، یہ ساری چیزوں کا وقت آپ جوڑتے ہیں، یہ اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ اس کا سونا بھی اس کی جھاڑی میں، اس کا کھانا بھی اس کی جھاڑی میں جڑے گا، اس کا بیڑی پینا بھی جھاڑی میں جڑے گا، اس کا استنجا کرنا بھی اسی کی جھاڑی میں جڑتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے آپ کے لیے وقف کر دیے، تو اس کو استنجے کے بھی پیسے مل رہے ہیں، کھانے کے بھی پیسے مل رہے ہیں اور اسی طریقے سے چائے پینے تک کے بھی پیسے مل رہے ہیں، حالانکہ وہ کام نہیں ہے آپ کا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے وقف کر دیا۔ اسی لیے علماء اپنی وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے کہ اٹھ کے بھی عبادت اللہ کے احکام کرنے اور سوتے سوتے بھی کرنے اور سو کے پھر سونے تک کرنے ہیں۔ اور ایک بات امام کی تنخواہ کے تعلق سے ہے۔ دوستو، بہت ساری جگہ یہ ظلم ہے کہ امام کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بھی حقوق ادا نہیں کر پاتے۔ یعنی اگر ماں باپ کا آپریشن کرانا ہے، ماں کی یا باپ کے آنکھیں بنوانی ہے یا اور کوئی سی دقت ہے تو تنخواہ اتنی کم ہوگی کہ امام ان چیزوں کو کر نہیں پاتا، اور ماں باپ اس کی تنخواہ کے کم ہونے کی وجہ سے اس سے سوال بھی نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہ ظلم ہے۔
اور پھر اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی تنخواہ کے اندر تو بہت برکت ہے۔ تو دوستو میں سبھی اماموں سے یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہے کہ برکت ہے، ایک کام کرو، اپنی تنخواہ یہ کہو کہ بھئی ہماری تنخواہ 10,000 ہے، اس کے اندر برکت ہے، آپ ہم سے 10,000 لے جاؤ اور اپنی جو 25,000 30,000 کما رہے ہو وہ ہمیں دے دو، بھئی تم بھی تو ایک مہینے برکت کے پیسے لو۔ تو دوستو برکت کہیں نہیں ہوتی، بلکہ لوگ ترس کھا کر برکتیں کر دیتے ہیں۔ بھئی کیسے کام چلتا ہے؟ یہی امام ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر ترس کھاتا ہوا، بھئی یار اس کی تو تنخواہ ہی کم ہے، اس سے کیا پیسے لوں، اس سے پیسے نہیں لینے کا، کبھی دردی پیسے نہیں لینے کا، کبھی بال کاٹنے والا نائی پیسے نہیں لینے کا۔ اسی طریقے سے لوگ ترس کھا کھا کے ان سے پیسے نہیں لیتے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو برکت ہو رہی ہے۔ تو دوستو برکتیں نہیں ہوتی، بلکہ لوگ ترس کھاتے ہیں ان کے اوپر۔ اسی لیے اتنی کم امام کی تنخواہ رکھنا کہ وہ اپنے ماں باپ کے یا اپنے بچوں کے حقوق ہی ادا نہ کر سکیں، یہ ظلم ہے کمیٹی کی طرف سے۔ اس لیے جہاں تک کی گنجائش ہو وہاں تک ان کی تنخواہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجد غریب ہے یا مسجد کے اندر پیسہ ہی نہیں آ رہا۔ بھائی ان کا یہ کہنا بالکل فضول ہے۔ مسجد کے اندر وہی آدمی ایک مزدور لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھی کتنی جھاڑی چل رہی ہے، وہ کہے گا جی 600۔ اب اس سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ مسجد غریب ہے بھیا اب 400 لے لے، نہیں، اسے پوری دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اتنا ہی چل رہا ہے، اس کا گزارا نہیں ہونے کا۔ کوئی پنکھا لائیں گے تو 500 کا پنکھا ہے تو 500 ہی دیں گے، کبھی نو نہیں کہنے کہ غریب ہے۔ کبھی سریا لائیں گے، سیمنٹ لائیں گے، کچھ بھی لائیں گے، کبھی نہیں کہتے کہ غریب ہے، وہاں ایک دم فٹافٹ دیں گے پورے پیسے۔ کبھی نہیں کہتے جی 5 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، پیسے نہیں آ رہے، چندہ نہیں آ رہا، نہیں، پورے پیسے دیں گے۔ اور جہاں امام کی تنخواہ کا تعلق ہوگا وہیں کہہ دیں گے جی غریب ہے۔ تو دوستو جب ہم سارے کاموں میں صحیح طریقے سے پورے پیسے دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ امام کو بھی پورے پیسے دیں، آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ مسجد کے امام کو تنخواہ دیں گے، نیت جتنی بنا لیں گے اللہ اتنی ہی بڑھا کر آپ سے دینے کی آپ کو توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔